آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انما بے شک المؤمنون مومن تو صرف الذین وہ لوگ ہیں کہ اذا جب ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے واجلت تو ڈر جاتے ہیں قلوبهم ان کے دل۔ ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک ایمان والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ پہلی صفت ہے کہ خدا کے ذکر سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو وہ پکڑ لے گا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے متعلق بھی فرمایا ہے یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمیں پکارتے ہیں اس رغبت اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام اکرام حاصل ہو، اور ہم سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ دراصل ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے۔ اگر کسی آدمی پر اس قدر خوف طاری ہو جائے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہی ہو جائے تو یہ کفر کی نشانی ہے۔ اس طرح کوئی شخص اتنا پر امید ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہی دل سے جاتا رہے، یہ بھی نافرمانی اور کفر کی علامت ہے۔ لہذا انسان کے دل میں اس کی رحمت، امید اور اس کے عذاب کا خوف دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ بہرحال مومنوں کی پہلی صفت یہ فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری کسی کوتاہی سے ناراض نہ ہو جائے۔ اہل ایمان کو یہ فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتیں زادتہم تو وہ ان کو زیادہ کر دیتی ہیں ایمانا ایمان میں۔ فرمایا اہل ایمان کی دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان میں زیادتی کے متعلق محدثین اور فقہائے کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حالات کے مطابق ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض دوسرے فقہا محدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے۔ جو شخص پورے یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، اس کے انبیاء کی رسالت اور قیامت پر ایمان لاتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ البتہ حالات کے لحاظ سے ایمان کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے، بعض آدمیوں کا ایمان قوی ہوتا ہے اور بعض کا ضعیف۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص تصدیق قلبی کے بعد پورے طریقے سے خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت اعلیٰ درجے کی ہوگی، برخلاف اس کے جو شخص تصدیق تو کرتا ہے مگر معاصی میں بھی آلودہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کی حالت کامل الایمان لوگوں جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ ایمان میں تصدیق کے اعتبار سے تو کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی اور کامل الایمان آدمی بھی انہی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جن کی تصدیق ایک عام آدمی کرتا ہے۔ البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایک نبی کا ایمان ایک عام امتی کے ایمان سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے۔
بلکہ ان میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انبیاء اور عام آدمیوں کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مومن کی دوسری صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب وہ آیات الہی سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، جسے ایمان میں زیادتی پر محمول کیا گیا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب ہی پر یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ فرمایا اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ان کا اعتماد اسباب کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا کارساز بھی اسی کو پکڑو کہ اس کے سوا کارساز بھی کوئی نہیں۔ ایمان والے یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی سبب مؤثر بالذات نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ چاہے تو کوئی کام بنا دے اور چاہے تو کوئی کام بگاڑ دے۔ اس لیے اہل ایمان صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک تنومند شخص کو قوت بازو پر بھروسہ ہے، ہر مادہ پر صبر مادہ پر توکل کرتا ہے، مگر ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کا یہ بیان موجود ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم خدا تعالیٰ کی ذات پر کیوں نہ بھروسہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے اور اس ایمان پر چلنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ تمام اسباب کا مہیا کرنے والا اور تمام چیزوں پر کنٹرول کرنے والا وہی ہے، لہذا بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ کہ ان عارضی اور فانی اسباب پر۔ کامل ایمان لوگوں کی یہ تیسری صفت ہو گئی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی تین اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ جب اللہ عز و جل کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، نمبر دو اللہ عز و جل کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تم پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ عز و جل خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ عز و جل کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ
اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنی کوششوں کو محمل چھوڑ دے جیسے کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔ اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فار کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے، اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، وہ جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا۔ فرمایا چوتھی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مسودہ، وہ قانون موجود ہے۔ آپ نے تمام صوبوں کے حکام کو بھیجا تھا اور جس میں لکھا تھا یعنی میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، اس پر خود بھی کاربند رہو اور دوسروں سے بھی پابندی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی پرائیویٹ چیز نہیں کہ جس نے چاہا اس کو ادا کر لیا اور جس نے چاہا چھوڑ دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ دین کی باقی باتوں کا بھی محافظ ہوگا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی امور کو بھی بہت زیادہ ضائع کرنے والا ثابت ہوگا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے نماز بہترین ذریعہ ہے۔ جب کسی شخص کا تعلق باللہ درست ہوگا تو وہ مخلوق کے ساتھ تعلق بھی درست کرے گا اور وہ حقوق العباد کا بھی پابند ہوگا، برخلاف اس کے جس کا تعلق باللہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا اہل ایمان کے لیے نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ یہ ان کی چوتھی صفت ہے کہ وہ نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ نماز با جماعت کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنگ میں اگر 3 آدمی موجود ہوں تو وہ نماز با جماعت ادا کریں ورنہ ان پر شیطان چھا جائے گا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے 40 آدمیوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی بھی کافی ہیں۔ نماز اجتماعیت کا ذریعہ ہے، اس میں وقت کی پابندی، طہارت، مساوات اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کا درس ملتا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے۔ نماز و خدا تعالیٰ کی حضور مناجات ہوتی ہے، اس میں تلاوت قرآن بھی ضروری ہے۔ لہذا کامل الایمان لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5ویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی زکوٰۃ کے علاوہ مالی عبادت میں حج اور عمرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ قربانی اور صدقہ فطر واجبات میں سے ہیں، اور کسی صاحب مال آدمی کا کوئی عزیز رشتہ دار نادار ہو تو اس کی اعانت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ امام حذاف نے کتاب النفقات میں لکھا ہے کہ حنفی قانون کے مطابق صاحب ثروت کے لیے اپنے نادار رشتہ دار کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر مالی لحاظ سے فضیلت عطا کرتا ہے تو یہ مال ان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے عطا کردہ مال میں سے غربا، مساکین اور دیگر مستحقین کا حق ادا کیا گیا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
اور فضول خرچی نہ کرو، اس کو کھیل تماشے میں صرف نہ کرو۔ رسومات باطلہ، حرام کاموں میں دولت خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رسوم باطلہ اور حرام کاموں میں دولت خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مال کے ضیاع سے منع فرمایا ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں یہی قوت ہے کہ مال کمانے والا سمجھتا ہے کہ خرچ کرنا بھی بلا شکت غیر اسی کا حق ہے، لہذا وہ جس طرح خرچ کرے، حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے حلال ذرائع کی شرط عائد کی ہے، اسی طرح خرچ کرنے کے لیے بھی جائز امور کا حکم دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہی کہا تھا، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل الایمان وہ لوگ ہیں جو ہمارے عطا کردہ مالوں میں سے ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ان اخراجات کی مدات عرض کر دی گئی ہیں۔ یہ 5ویں صفت ہو گئی۔ یا اللہ کریم ہمیں بھی اپنے اندر ایمان والوں کی کامل اور صاف اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ کریم انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم اصحاب بدر کے تو فعل میں ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ان کو فتح عطا فرما دے جو اس وقت دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہیں۔ یا اللہ کریم اس حق و باطل کے مارکہ بدر میں جس طرح حق کو آپ نے فتح و غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو شکست ذلت خاری نصیب فرمائی، یا اللہ کریم اب بھی جہاں جہاں حق و باطل میں ٹکراؤ اور مارکارائی ہو رہی ہے، اپنی قدرت کاملہ سے حق کی امداد و اعانت فرما اور حق کو غلبہ عطا فرما اور باطل کی شکست سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔